اس معاشرے میں بے شمار لوگ وہاں کمپلین کر رہے ہیں یا وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے. میں روز ایسی بے شمار کالیں، میسیجز اور فزیکل پریزنس میں لوگ ایسے میرے پاس آ جاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں جو کام میں نہیں کر سکتا. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، مجھے روز فیس کرنا پڑتا ہے. یہ میرا آج کا ایک بڑا میرا چیلنج ہے کہ لوگ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مثلا ایک 22 سال کا لڑکا ذہنی مریض بن چکا ہے، جس کو 22 سال کی محنت شاقہ سے گھر والوں نے سب نے مل کے ذہنی مریض بنایا. ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید آدھے گھنٹے کی نصیحتیں لائیو سننے سے، یوٹیوب پہ نہیں، یہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور لش پش کرتا واپس جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا خیال؟ آپ نے 22 سال میں اس کو ٹیڑھا کیا، اور ٹیڑھا آپ نے زبان سے نہیں کیا، آپ نے پھر ماحول، رویہ، زبان، حالات، واقعات اور اپنی بدتر حالتیں دکھا کے اس کو خراب کیا. بعض بچے آپ دیکھیں نا، پڑھانے والے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے ان بچوں میں اگریشن ہوتا ہے. ان کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی نان وربل کیا ہوتی ہے؟ وربل ہے جو بولا جا رہا ہے، نان وربل ہے جو وہ نہیں بول رہا، اور وہ جو نہیں بول رہا اس کا جسم بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی صحیح کو خراب کرنے میں بڑی محنت ہوئی ہوتی ہے. بڑی محنت کر کے ایک معصوم سے بچے کو 20-22 سال کا پیکیج آف اب نارمیلٹی، پیکیج آف اگریسونیس، پیکیج آف آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر، پیکیج آف بائی پولر یا کوئی بھی بیماری اس کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلی بات ہو گئی. یعنی میں نے کیا کہا، لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو امید لگاتے ہیں، جو توقع لگاتے ہیں، جو آ کے کہتے ہیں، وہ کام ہی آپ کا نہیں ہوتا. اچھا، آپ اگلا درجہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر آپ ریناؤن ہیں، آپ اگر فرض کریں ایک سیلیبریٹی ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کا نام ہے، لوگ آپ کو آ کے ایسے کام کہیں گے، حیران ہو جائیں. آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ سمجھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے کا درد ہوتا ہے. آپ کبھی تھانے نہیں گئے، لیکن آپ کا جاننے والا کسی تھانے میں پھنس گیا، پہنچیں گے وہاں. اپنے کا درد ہوتا ہے. پہلا پرابلم اس سوسائٹی کا کیا ہے؟ یہ سوسائٹی غلط امید لگاتی ہے لوگوں سے، اور غلط امید لگا کے کام کہتی ہے. ایک تہذیب یافتہ شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کام کس کو کہنا ہے یا کہنا ہی نہیں ہے. والدین جو یہ آ کے ٹیچر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ٹھیک کر دیں یا آپ کہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کیا کہنا ہے ٹیچر کو آ کے، اور کیا کہیں ہم ٹیچر سے غلط امید تو نہیں لگائے بیٹھے اس سوسائٹی کی طرح. اچھا، دوسری بات یہ، میرے ذاتی مشاہدے میں بھی یہ چیز رہی کہ شمار والدین بچے کو لے کر آئے، انہوں نے کہا جی آپ اس کو ٹھیک کریں. میں نے چند منٹ دونوں کو سنا، دونوں پارٹیز کو، اور مجھے اس کے بعد سمجھ آئی ہے کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت والدین کی. اب یہاں پر کسی کو یہ جو ورڈ آپ نے بولا ریئلائز کروانا، یہ ایک آرٹ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بچے سے علیحدہ کر کے کام کریں، اس کے سامنے نہ کریں، نہیں تو وہ اچانک سے کہے گا میں کہتا نہیں تھا. نا بچہ گستاخ ہو جائے گا اور زیادہ. والدین کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کریں. انہیں کہ جی میری گزارش ہے کہ آپ ذرا سوچیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اس بچے میں دکھ رہے ہیں. یہ ریئلائز کروانا چاہیے. تیسری بات، لوگوں کو پریکٹیکل بات کریں. انہیں کہیں جی دیکھیں ہم 5 یا 6 گھنٹے اسکول میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسکول ایک ماحول دیتا ہے جس کو کمپٹیشن کی فضا کہتے ہیں، جس میں مینرز ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جس میں یونیفارم ہے، ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، ٹیچرز ہیں، امتحان ہے، ریویژن ہے، ٹیسٹ سیشن، سب کچھ ہے نا اس پیکیج میں. وہ جو 19 گھنٹے گھر پہ ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے والدین، اور والدین کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اس کے مستقبل کی تعمیر میں یا مستقبل کی تخریب میں، خرابی میں، اسکول کا ایک رول ہے لیکن زیادہ بڑا رول گھر کا ہے. اگر گھر سے ہی چیزیں خراب ہیں تو دنیا کا بہترین اسکول بھی بچے کے مستقبل کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر اسکول بھی اچھا اور گھر سے بھی سپورٹیو ماحول ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کا کرم ہو گیا. بچہ، انسان کا بچہ پالنا اور انسان کے بچے کو ایک شاندار انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو کارآمد شخص دینا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو فائدے مند شخص دینا مشکل ترین کام ہے. اس میں کتنے سالوں کی گھر کی گرومنگ، اسکول کا رول، کمپنی کا رول، ٹیچرز کا، انسپریشنز کا، مطالعے کا، سب چیزوں کا رول کرتے کراتے آخر کار بندے کو کہیں پہنچاتا ہے. پھر جا کے وہ کچھ شخص بنتا ہے، شاہکار بنتا ہے. ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں کہ جی
ہاؤ ٹو ٹیچ، لیسن کیسے پلان کرنا ہے، پڑھانا کیسے ہے، افیکٹو کیسے بننا. ہم یہ نہیں سکھاتے والدین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. والدین کی امیدیں تھوڑی سی ذرا کم کر کے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ لانا کہ دیکھیے خدا کے لیے آپ کا بچہ 60% والا، اس سے 90% کی امید نہ لگائیں. یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اس کا آئی کیو لو ہے، ایوریج ہے، اس ایوریج میں وہ اچھا ہو جائے. 60% والا 70% ہو جائے ٹھیک ہے، 70، لیکن 90 کی امید لگانا سرے سے غلط ہے. تو جب یہ آپ ایک آرٹیفیشل چیز ڈیمانڈ کریں گے تو پھر اسکول سب کے چہروں پہ یہاں سٹار بنا کے شاباش، گھر جا کے دادو خوش، نانو خوش، منڈا میڈل لے کے آیا. اچھا منڈے نو نہ دوجی دا پڑھا، دو دا پڑھا آندا ہے، نہ تین دا آندا ہے، نہ ککھ آندا ہے، نہ ABC آندی ہے، وہ لیکن ٹاپ ہے. سر یہ بڑا دکھ ہے. اپریسیشن کسی حد تک ریئلٹی کے قریب قریب ہونی چاہیے. اس کا اینڈ سن لیں کیا ہوتا ہے. یہ کہیں جا کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں اس بچے اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہوتا ہے، اور کتنی ریپیوٹ ان ٹیچرز کی اور سکولز کی خراب ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے بھی ایک بدتر کام ہوتا ہے، کسی میچور ایج میں جا کے اس کو یاد آتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم اور ستم میرے اسکول نے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے پریپیئر نہیں کی، گونگلوں سے مٹی جھاڑی اور اگلے لیول پہ اپ گریڈ کر دی. اسکول کا ایک اور فرض بھی ہے، اسکول کو والدین کو بھی ٹیچ کرنا چاہیے انڈائریکٹ. کبھی پمفلٹ سے، کبھی مدر کلب بلا لیا، کبھی پیرنٹس اکٹھے کیے، کسی اچھے اسپیکر کو بلا کے نمبروں کے خلاف تقریر کروائی. ہاں جی میں تو یہی تقریریں کرتا ہوں.